الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق وان الساعۃ لآتیۃ فاصفح الصفح الجمیل ان ربک هو الخلاق العلیم وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم ولا تحزن علیہم واخفض جناحک للمؤمنین وقل انی انا النذیر المبین صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ تفسیر نور القرآن سورۃ الحجر آیت نمبر 85، آیت نمبر 86، 87، 88 اور 89 ہمارے آج کے درس شریف کا موضوع ہے۔ سب سے پہلے تلاوت کیے گئے قرآنی الفاظ کا اردو ترجمہ اور پھر ان الفاظ کے تحت جو ارشادات حضور قبلہ فرید العصر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمائے ان کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے مگر حق کے ساتھ، اور بے شک قیامت آنے والی ہے۔ اے محبوب آپ ان سے اچھے طریقہ سے درگزر فرمایا کریں۔ بے شک آپ کا رب ہی خالق ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور بے شک ہم نے آپ کو 7 آیات عطا کی جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، اور قرآن عظیم۔ اپنی آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیے ان مالوں کی طرف جن سے ہم نے نفع دیا ہے ان کے مختلف طبقات کو، اور آپ ان پر غمگین بھی نہ ہوں، اور ایمان والوں کے لیے اپنے رحمت کے بازو جھکائے رکھیں، اور آپ کہیں میں ہی واضح ڈر سنانے والا ہوں۔ ان قرآنی آیات کے ضمن میں حضور قبلہ فرید العصر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کچھ یوں بیان فرما رہے ہیں۔ اس سے پہلی آیہ مبارکہ میں گزشتہ قوم کا ذکر تھا کہ وہ قوم فنکاری میں بہت آگے تھی، دولت مند تھی، مگر ان کی نافرمانی پر جب عذاب الہی آیا تو انہیں ان کی فنکاری، دولت مندی، ہوشیاری بچا نہ سکی۔ صرف وہی لوگ بچے جو نبوت کے دامن سے وابستہ ہو گئے تھے۔ اس آیہ مقدسہ میں فرمایا گیا ہے محبوب آپ اپنی نگاہ کرم اس طرف نہ فرمائیں کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں گے تو اسلام کو فائدہ ہوگا یا ان کی دولت اسلام کے لیے مفید ہوگی، ان کی ناجائز و حرام دولت مفید نہیں ہو سکتی۔ ان آیات مبارکہ کے اترنے کا سبب یہ بنا، ایک مرتبہ یہود کو تجارت سے مال ہاتھ آیا۔ صحابہ کرام نے ہیرے جواہرات دیکھے تو خیال پیدا ہوا کاش ہمارے پاس بھی ایسے مال ہوتا تو دین کے کام آتا۔ صحابہ کرام کی یہ حسرت سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افسردہ ہوئے کہ یہ حسرت ان کو کیوں ہوئی۔ تو یہ آیات مبارکہ نازل ہوئیں۔ کفار و مشرکین سے خطاب ہے کہ پہلی قوموں کی بربادی تم نے دیکھ لی، انہیں ان کا مال نہ بچا سکا،
ہم نے زمین و آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان ہے حق کے ساتھ بنایا۔ اگر وہ لوگ حق کو جانتے پہچانتے تو کبھی فنا نہ ہوتے، نہ انہیں پتھروں کا عذاب آتا، نہ پانی ڈبوتا، نہ آگ کے شعلے پکڑتے، نہ کسی قسم کی چیخ و پکار انہیں برباد کرتی۔ کائنات میں امن اسی کو ہے جو انبیاء علیہ السلام کے لائے ہوئے دین پر کاربند ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا گیا ہے، محبوب قیامت آنے والی ہے، کفار و مشرکین سے حساب لیا جائے گا۔ آپ اچھی طرح درگزر سے کام لیں، آپ کا رب خالق ہے، ہر شے کا عالم ہے۔ ہم نے آپ پر یہ کرم کیا، آپ کو سب مثانی دی۔ سب مثانی کی ایک تفسیر یہ ہے کہ سورہ فاتحہ دی، جو مرکز برکات ہے اور جامع کمالات ہے۔ حدیث شریف سے ثابت ہے سورہ فاتحہ کا نام سبع مثانی بھی ہے۔ سورہ فاتحہ کا ایک اور نام ام الکتاب بھی ہے، ام القرآن بھی ہے۔ اس کے ناموں میں ایک نام سورہ رحمت بھی۔ سب مثانی کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ سورہ پاک 2 مرتبہ نازل ہوئی، ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں، ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں۔ اس سورت کی عظمت اس طرح بھی ثابت ہے کہ ہر مرتبہ 70,000 فرشتے لے کر آئے۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ نماز میں بار بار پڑھی جاتی ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں سب مثانی کے بعد والقرآن العظیم فرمانا بھی اس کی تشریح ہے۔ یہ بھی ہے کہ پورے قرآن پاک کا نام فاتحہ سب مثانی ہے۔ پورے قرآن پاک کو سب مثانی یوں بھی کہا گیا ہے کہ اس کی منزلیں 7 ہیں۔ سورہ فاتحہ کو قرآن عظیم فرمانے میں اس طرف اشارہ ہے کہ سورہ فاتحہ ایک حیثیت سے پورا قرآن کریم ہے کہ اصول اسلام سارے اس میں سموئے ہوئے ہیں۔ ابو سعید بن معلیٰ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں قرآن کریم کی سب سے عظیم صورت بتاؤں؟ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحمدللہ رب العالمین۔ یہ سبع مثانی ہے اور یہ وہ قرآن مجید ہے جو مجھے دیا گیا۔ ایک روایت میں سبع مثانی سے 7 لمبی صورتیں بھی مراد لی گئی ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی نور قرآن سے ہمیں اپنے سینوں کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ بعدد خلقہ وبارک وسلم۔